الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولسوف یعطیک ربک فترضی قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولسوف یعطیک ربک فترضی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر دن میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو بندہ مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ عذاب نار اور عذاب نفاق سے محفوظ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ میرے ناظرین حاضرین، آپ یہ جو آپ نے سنی روایت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کو یہ اجر ملے گا، یہ اجر ملے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ حضور النبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھنا چاہیے، اور اس کی بہت برکتیں ملتی ہیں۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، آپ ہم راضی ہو جائیں گے۔ اسی پر ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر جنگ ہو رہی تھی اور کفار مکہ نے آپ پر بہت ظلم و ستم کیا، آپ کا چہرہ مبارک خون سے لولہان ہو گیا۔ فرشتے حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ان کفار مکہ کو غرق کر دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی یا اللہ ان کفار کو ہدایت نصیب فرما۔ پھر ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک اور جنگ تھی، اس میں کفار مکہ جنگ کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو عصر کی نماز میں تاخیر ہو گئی۔ تو جب حضور علیہ وسلم کی عصر کی نماز میں تاخیر ہوئی تو حضور علیہ وسلم کو غصہ آیا اور آپ نے دعا کی یا اللہ ان کے پیٹوں میں آگ بھر دے، یعنی ان کو غرق کر دے، یعنی نیست و نابود کر دے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب جب جنگ بدر والوں نے آپ پر ظلم کیا، ستم کیا، جب آپ نے ان کو معاف کر دیا اور کچھ نہ کہا، اور جب انہوں نے صرف آپ کی نماز میں تاخیر کرا دی تو آپ نے ان کے لیے دعا کی، بد دعا کی، یعنی یا اللہ ان کے پیٹوں میں آگ بھر دے۔ تو اے محبوب ہمارے یہاں کا بھی ایک قانون ہے کہ جب کوئی بندہ میری شان میں گستاخی کرے، یعنی جب کوئی بندہ میری فرض کی ادائیگی میں تاخیر کرے تو وہ کافر نہیں ہوتا، لیکن جو آپ کی شان کے بارے میں تھوڑی سی بھی گستاخی کرے، یعنی آپ کے بال مبارک کے بارے میں گستاخی کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب عالم کے حق کو مقدم کرتے ہیں، حضور علیہ السلام رب کے حق کو مقدم کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کے حق کو مقدم فرما رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھنی چاہیے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔